ریاست کی بحالی کا معاملہ اس لیے سنجیدہ ہے کہ یہ ایک منفرد واقعہ ہے پورے ملک میں کہ ایک ریاست کو یو ٹی کے درجے تک پہنچایا گیا، ڈیگریڈ کیا گیا۔ یو ٹی کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اسٹیٹس کو ڈیگریڈ نہیں کیا جاتا، ایک وہ۔ دوسرا، ہماری ریاست کا جو تشخص تھا، جو اس کی ایک الگ انفرادیت تھی، اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی تھا۔ تو ان سب چیزوں کو لے کے لگتا تھا کہ اگر کوئی مجبوری مرکزی سرکار کو ہوئی ہم کو سزا دینے کی، لیکن ساتھ ہی انصاف بھی دیں گے، ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ اسی حوالے سے کانگریس پارٹی نے جب ماحول کو دیکھا کہ اس کے لیے کسی حد تک آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، بلکہ ایک ہمہ گیر مہم کی ضرورت ہے، اور ہمہ گیر مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ جموں میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ دھرنے بھی دیے گئے، آواز بھی اٹھائی گئی، جلسے بھی ہوئے، ایک طرح کا پروٹیسٹ بھی کیا گیا۔ یعنی جو بھی آئینی اور جمہوری طریقے ہیں ان کو آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں اس ریجن میں بھی اور یہاں بھی کانگریس جماعت ایک لیڈ رول لے رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک مقدس نعرہ ہے، اور اس نعرے کا نام بھی دیا ہے ہم نے، ہماری ریاست ہمارا حق۔ تو اب چونکہ پارلیمنٹ کا سیشن آ رہا ہے تو کئی طرح کی ریومرز ہیں، خود چیف منسٹر اس بارے میں بڑا ہی اعتماد رکھتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بل لایا جائے گا۔ کانگریس کے کئی لیڈروں کا بھی یہی خیال ہے کہ سرکار اب بل لائے گی۔ بل کا کیا آیا ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن اسٹیٹ کی بحالی کی جانب کوئی قدم لیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی ہے کہ فنگرز کراسڈ شاید نہ ہو۔ اس حوالے سے آج ہمیں ایک حوصلہ بھی ملا قومی سطح کی جماعت کی جانب سے۔ کانگریس کے صدر اور جو ہمارے پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں ہمارے لیڈر ہیں، شیڈو پرائم منسٹر جو ایل او پی ہیں، راہل جی نے اور کانگریس پریزیڈنٹ نے ایک مشترکہ خط لکھا ہے محترم پرائم منسٹر کو۔ انہوں نے پورا خاکہ کھینچا ہے، اس میں یاد دلایا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ایک ریاست کو کمتر بنا دیا، کس طرح یہ وعدہ دیا کہ ریاست کا درجہ بحال ہوگا، اور کس طرح آپ نے عوام میں، پارلیمنٹ میں اور سپریم کورٹ میں اس حوالے سے ہر موقع پہ اعادہ کیا اپنے اس کمٹمنٹ کا، اور اس حد تک کہا کہ یہ ایک سیکریڈ پرامس ہے جس کو پورا کیا جائے گا، لیکن پورا ہو نہیں رہا ہے۔ اور انہوں نے اس لیے خط لکھا ہے کہ آج امید بندی ہے، نہ صرف ریاست جموں کشمیر میں بلکہ پورے ملک میں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی، اگر انتخابات میں جو میچو مینڈیٹ ریاست کی بحالی کے لیے ملا، اگر اس کا لحاظ نہیں کیا گیا، اگر خود پرائم منسٹر، ہوم منسٹر اپنے وعدوں پہ اترتے نہیں ہیں، تو یہ بھی لگتا ہے ایک اپریہنشن سا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہنگامے میں ہی یہ پارلیمنٹ کا سیشن بھی ختم ہو اور آئین میں، ری آرگنائزیشن ایکٹ میں ترمیم کی بات دری کی دری رہ جائے۔ تو اس کے لیے ایک جامعہ پروگرام ترتیب دیا ہے کانگریس پارٹی نے۔ کہیں ایسا بھی ممکن ہے کہ 21 کو پارلیمنٹ کا سیشن منعقد ہونے والا ہے۔ ریاستی کانگریس یونٹ کے لوگ جو زوما ہے، لیڈران ہیں، وہ کچھ چیدہ کارکنان کو لے کے دلی کے دروازے تک بھی پہنچے اپنا یہ مطالبہ لے کے۔ اختتام دیکھیے، جہاں تک مرکزی قیادت کی جو اس وقت سرکار ہے، مرکزی سرکار ہے، جہاں تک ان کی سوچ کا تعلق ہے، 2019 سے آج تک وہ وعدے دیتے آئے۔ 2019 سے آج تک کتنے سال ہو گئے؟ ہم یہ بھی سوچتے ہیں، ہمیں یہ بھی اپریہنشن ہے کہ شاید اور لمبا کھینچے۔ جمہوریت میں طریقہ ہوتا ہے کہ آواز بار بار اٹھائی جائے گی۔ جہاں تک قانونی جنگ کا تعلق ہے، ایک تو سٹریٹس، فائٹ ان سٹریٹس، کنفرنٹیشن نہیں، ایک ریکنسیلیٹری اپروچ لے کے، ایک ڈیموکریٹک روڈ میپ لے کے
آواز اٹھائی جائے گی, موبلائزیشن کی جائے گی, اور اس ریاست کے مطالبے کی تکمیل تک آواز اٹھاتے رہیں گے, آواز کانگریس اٹھاتی رہے گی. دیکھیں وہ تو خدشات ہیں کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ, جیسے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہنگامہ آرائی میں ہی سیشن گزر جائے. لیکن پارلیمنٹ کا ایوان نہ صرف قوانین بنانے کے لیے ہے بلکہ لوگوں کے احساسات کا شور سننے کے بھی لیے ہوگی. آواز تو وہاں تک پہنچے گی, کانگریس اپنا فرض ادا کرے گی, انڈیا الائنس اپنا فرض ادا کرے گی, ہم اپنا فرض ادا کریں گے.